الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے پر گفتگو کی گئی کہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایمان و عمل میں معیار حق تسلیم نہ کر لیا جائے تب تک دین پر عمل کرنے کا دعویٰ یہ خام خیالی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق تسلیم کیے بغیر قرآن و سنت پر عمل کرنا یہ محال، دشوار اور ناممکن ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغیر پیغمبر کی حدیث اور سنت میں فرق سمجھنا ممکن نہیں. حدیث کون سی ہے، سنت کون سی ہے، یہ فرق اگر سمجھ آتا ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سمجھ آتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغیر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے، امت کی ضرورت کیا ہے، اس میں بھی تمیز کرنا، فرق کرنا یہ ناممکن ہے. اس لیے کہ یہ معاملہ بھی صحابی سے واضح ہوتا ہے، اس کے عمل سے، کہ یہ حدیث تو ہے پر پیغمبر کی خصوصیت ہے یا امت کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بغیر قرآن فہمی، قرآن کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ناممکن ہے. اس لیے کہ قرآن مقدس کے
براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے، اس کا فہم حاصل کرنے والے وہ اصحاب پیغمبر ہیں۔ اور یہ بات مشاہدہ کے طور پر، تجربہ کے طور پر بھی واضح ہے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق تسلیم نہیں کیا، انہوں نے کہا بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اور کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس طبقے کا، اس گروہ کا، اس فرقے کا جائزہ لو تو ان کے پاس دین کے نام کی کوئی چیز تمہیں نہیں ملے گی۔ بس چند ایک مسائل انہوں نے پکڑ رکھے ہیں، اسی کو کلی دین سمجھ کر اور کامل دین سمجھ کر بیٹھے ہیں، تمام تر توانائیاں اسی پہ صرف کرتے ہیں، سب زور شور اسی پہ لگاتے ہیں، اسی کو کلی دین اور مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، اور وہ مسائل بھی کوئی ضروریات دین میں سے نہیں، ایمانیات میں سے نہیں جو چند ایک کو پکڑ رکھا ہے، وہ بھی فروعی مسائل ہیں جن کے کرنے نہ کرنے پہ کوئی کفر اسلام کا محاذ نہیں ہے۔ اس کی وجہ اور بنیاد یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب معیار حق نہیں تسلیم کیا تو قرآن فہمی سے بھی محروم ہے، پیغمبر کی اصل سنت سنن ہدا سے بھی محروم ہے، اور پیغمبر کی شریعت کے مزاج سے بھی لا علم اور ناواقف ہے۔ تو دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو معیار حق ماننا یہ لازم ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے معیار حق ہونے پر قرآن مقدس کی آیات اور احادیث صحیحہ موجود ہیں، اور مطلقاً صحابہ کو معیار حق ماننے سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ گزشتہ سبق کی ابتدا میں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ بڑی بڑی کتب بھری پڑی ہیں، ہر حدیث واجب العمل ہے، ہر حدیث پہ امت عمل کرے گی، بے شمار حدیثیں ہیں جن پہ امت کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مثال دی ہے، نئے ساتھیوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث، آپ صبح نیند سے بیدار ہوئے اور آ کر کے مصلی امامت پہ نماز پڑھا دی، جب نماز پڑھا کے گھر کو واپس لوٹے تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیند سے بیدار ہوئے، تازہ وضو نہیں فرمایا، جا کر نماز پڑھا دی، جبکہ ہمیں مسئلہ آپ بتلاتے ہیں کہ نیند ناقض وضو ہے، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نیند سے بیدار ہوئے، تازہ وضو نہیں فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں بیدار رہتا ہے، اس لیے امت ہی سو جائے اس کا وضو جاتا رہتا ہے، اللہ کا نبی سو جائے اللہ کے نبی کا وضو باقی ہے، نیند میرے نبی کے وضو کو نہیں توڑ سکتی۔ حدیث ہے نا، صحیح بخاری میں ہے، صحیح سند کی حدیث ہے، امتی کو اس پہ عمل کرنے کی ہے اجازت؟ اس طرح کی بے شمار حدیث ہے، لیکن امتی اس پر عمل نہیں کرے گا، وہ نبی کی خصوصیت ہے۔ لیکن کسی حدیث میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ حدیث نبی کی خصوصیت ہے، امت کے لوگوں تمہیں اس پہ عمل نہیں کرنا، یہ حدیث تمہاری ضرورت ہے، تم نے اس پہ عمل کرنا ہے، یہ کسی حدیث میں فرق لکھا ہوا؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پتہ چلے گا۔ صحابہ سے اس بات کی سمجھ آئے گی
کہ پیغمبر کی جس حدیث کو صحابہ نے لیا اس پر عمل کیا، ان کا اس پہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کی ضرورت ہے۔ تب تو اولین امتی صحابہ اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جو پیغمبر کی حدیث تو ہے، عمل قول فعل تو ہے، لیکن صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی سے بات واضح ہوگی یہ حدیث ہے لیکن پیغمبر کی خصوصیت ہے، امت کی ضرورت نہیں، وگرنہ صحابہ اس پہ عمل ضرور کرتے۔ صحابہ کا عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیغمبر کی حدیث امت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث اور سنت کے مابین فرق کی بات ہے۔ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ سنت درجے کی ہے، کسی مقام پہ کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ محض حدیث ہے سنت نہیں ہے۔ یہ فرق بھی سمجھ آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سمجھ آتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس نے ایمان کے معاملہ میں بھی واضح طور پہ فرما دیا کہ اپنا من چاہی ایمان مت لاؤ، اپنی مرضی کا ایمان کا دعویٰ نہ کرو، بلکہ ایمان لانا ہے تو اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، یہ کما کا لفظ واضح ہے، اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ جس طرح آمن الناس ایمان لائے یہ میرے پیغمبر کے صحابہ، تب تمہارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ ان کے طرز پر چل کے آنا ہوگا، ان کے نقش قدم پر چل کر آنا ہوگا، ان کے طرز طریقے اور اسلوب کو لینا ہوگا اور ان کے نہج پہ چل کے آنا ہوگا۔ اس کے مطابق ایمان لاؤ گے تو ایمان قبول ہوگا، وگرنہ تمہارا ایمان کا دعویٰ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اور پہلے پارے کے آخری صفحہ پہ اسی بات کو دہرایا یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، وہاں لفظ کما تھا، یہاں ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثلیت کی بات ہے کہ پس اگر وہ یہود و نصارہ ایمان لانا چاہیں تو ان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی مثل بمثلی، اس کی مثل، اس کی طرح، اس کی مانند ایمان لائیں، آمن تم بھی ہی، جس طرح تم میرے پیغمبر کے صحابہ ایمان لے آ چکے ہو، تب فقد اہتدوا، وہ کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ان تولوا، اگر وہ ان کو معیار حق سمجھنے سے، ان کے طرز اور نقش قدم کو اختیار کرنے سے منہ پھیر لیں تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ محروم القسمت ہیں، وہ بدبخت اور منحوس ہیں۔ ان کا ایمان کا دعویٰ صحابہ کو بائی پاس کر کے ان سے ہٹ کر یا کٹ کر اللہ کے ہاں معتبر ہو سکتا۔ اور تیسرا مقام سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، پیچھے کیا دعا مانگی؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، یعنی اس پر چلا، ثابت قدمی عطا کر۔ آگے صراط مستقیم کا تعارف کروایا قرآن نے۔ صراط مستقیم وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تو نے اپنا کیا کر دیا؟ انعام کر دیا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا نام صراط مستقیم ہے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، ان کے طرز اور طریقے پر چلا، تاکہ ہم بھی اسی صراط مستقیم پر چلیں، تیرے انعامات کے مستحق ٹھہریں۔ وہ کون ہیں جن پر انعام کیا گیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اول انبیاء ہیں، اور انبیاء کا راستہ وہی صراط مستقیم ہے۔ ان کا طرز طریقہ، اس کو اختیار کرنا، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور جو اس کے بعد 3 جماعتوں کا ذکر کیا وہ مراد کون ہے؟ تمام صحابہ مراد ہیں۔ صدیقین کون ہے؟ اول صحابہ۔
شہداء اول کن میں ہیں؟ اس امت کے اولین شہداء صحابہ. اس امت کے اولین صالحین کون ہیں؟ صالحین اولیاء وہ صحابہ ہیں جو سب بعد کے ولیوں کے بھی سردار اور سرتاج ہیں. تو یہ خلاصے کے طور پر جماعتیں دو ہیں، من النبیین میں انبیاء کی جماعت، صدیقین شہداء صالحین میں صحابہ کی جماعت. صحابہ کی جماعت تو نبیوں کے طرز اور طریقے پر چلنا صراط مستقیم ہے، صحابہ کے طرز اور طریقے پر چلنا صراط مستقیم ہے. سورہ فاتحہ میں اسی چیز کی دعا کرتے ہیں. تو قرآن مقدس نے اس کو بیان کیا. آج کے سبق میں بھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 21واں پارہ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، اس میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے. اس آیت کے حصے دو ہیں، ایک ابتداءً اور دوسرا اس کے بعد ثانیاً، لیکن ہمارا سبق دوسرے حصہ سے متعلق ہے. فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ وَإِن کرو مانا، اور اگر جاہداکا تجھ پر زور ڈالیں، کوشش کریں، علی اس بات پر، ان کے تشریکا تو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، بھی میں اللہ کے ساتھ، ما ان چیزوں میں، لیسا نہیں ہے، لاکا تیرے لیے، تجھے، بھی ان چیزوں کے متعلق، علم یعنی دلیل، ایسی چیزوں کے بارے میں تجھے کرنے کا حکم دے تیرے ماں باپ کہ جن چیزوں کے بارے میں کوئی دلیل موجود، علم کا معنی دلیل، کوئی دلیل موجود، علم اس پر کوئی فیصلہ کرنے والا موجود نہیں، تو فلا تطعہما، پس ان کی اطاعت نہ کر. اس سے پچھلی آیت میں والدین سے حسن سلوک کا درس دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، دیکھ رہے ہو دوسری سطر، اس سے پہلی آیت. وَوَصَّيْنَا، اور ہم نے تاکیدی حکم کیا، اللہ فرماتے ہیں، الانسان، ہر انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق، ماں باپ کے متعلق ان سے حسن سلوک کر، اور بالخصوص ماں باپ میں سے بھی ماں کا زیادہ ہم نے حسن سلوک کرنے کا اور خدمت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کی خدمات زیادہ ہیں. حملتہ امہ وہنن علی وہن، فرمایا اس نے حمل، بوجھ پہ بوجھ، تکلیف پہ تکلیف حالت میں اٹھایا، اور وہ پھر اس کو جنا، ان تکالیف سے گزری، اور جننے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اسے دودھ پلانے لگی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال کی مدت صرف ہو گئی. جب ماں کی خدمات زیادہ ہیں تو اس کی خدمت اور اس کا حق بھی اولاد پر زیادہ ہے. بات لمبی ہو جائے گی. وہ حدیث میں ہے، صحابی آ کر پوچھتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ما احق بحسن صحابتی، میں حسن سلوک کرنا چاہوں تو میرے حسن سلوک کا، اچھے برتاؤ کا، نیک رویے کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں. عرض کرتا ہے سما من، اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا سما امک، پھر بھی تیری ماں. تیسرے نمبر پہ سما من، پھر کون مستحق ہے؟ فرمایا سما امک، پھر بھی تیری ماں. چوتھی مرتبہ سما من، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا سما ابوک، اب تیرا باپ. 3 حق کس کو دیے؟ ماں کو دیے، کہ اس کی خدمات زیادہ ہیں، اس کی محنت زیادہ ہے، اس نے تکالیف بہت ہی برداشت کی ہیں، تو شریعت نے اس کا حق بھی زیادہ رکھا ہے. تو یہاں بھی فرمایا ماں باپ دونوں کے متعلق ہم نے حسن سلوک کا حکم دیا، لیکن بالخصوص والدہ کے ساتھ، کہ اللہ فرماتے ہیں
انشکر لی، ان دونوں کا حسن سلوک بھی ان سے کر، لیکن ساتھ ساتھ انشکر لی، میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے، میری عبادت بھی کرتا رہے، والی والدی کا اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اپنا بھی والدین کا بھی۔ لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کا معنی اس کو وحدہ لا شریک جاننا، اس کی خالص عبادت کرنا، اس کے حکموں کی طاعت کرنا، اور والدین کا شکر ادا کرنے کا معنی ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، فرما برداری کرنا۔ فرمایا الی المصیر، الی المصیر، ان دونوں حکموں پہ عمل کر، اگر نہیں کرے گا تو ذہن میں رکھ اس میں وعید ہے، الی المصیر، میری طرف تو نے لوٹ کر آنا ہے، قیامت کے میدان میں پیش ہونا ہے۔ اس آیت میں چونکہ والدین کے حقوق کو بیان کیا، حسن سلوک کا سبق دیا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا والدین کی ہر بات ماننی ضروری ہے؟ ہر کہنا ماننا لازم ہے؟ خواہ جو بھی حکم دے دیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے بے شمار واقعات بھی پیش آنے لگے کہ بیٹا ایمان قبول کر گیا، والدین حالت کفر پہ ہیں، بیٹا صحابی بن گیا، والد یا والدہ یا دونوں وہ حالت کفر و شرک پہ ہیں، تو وہ بیٹے کو کہتے ہیں یہ نیا مذہب اسلام چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کے مذہب پہ واپس آ جا، یہ والدین کا کہنا ہے، حکم ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کیا یہ بھی کہنا ماننا ہوگا؟ تو اللہ نے یہ اگلی آیت میں اس کی تعلیم دی ہے، فرمایا والدین کی فرما برداری کر، ان کا کہنا مان، لیکن ایک حد تک، ایک حد تک۔ حد کیا ہے؟ کہ جب تک میرے حقوق میں ہاتھ نہ ڈالے، میں اللہ کے حقوق میں ہاتھ نہ ڈالیں، دخل اندازی نہ کریں، اپنی لائن اور رخ پہ رہیں، ان کی فرما برداری کر۔ اگر وہ میں اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر، کفر و شرک اور بدعات کرنے پر تجھے مجبور کرے، اس کا حکم دے، تو پھر فلا تطعہما، والدین کے حقوق بہتے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن رب کے حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اس کا حق اعلیٰ ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ کوشش کریں، جد و جہد، کوشش کریں، زور لگائیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو، بولو کسی کو شریک ٹھہرائے، میری ذات میں، صفات میں، حقوق میں، تعظیموں میں، عبادات میں، ما لیس لک بہ علم، اور شرک کا تجھے کہیں، اور شرک کا کہیں تو اس کی حالت بھی یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل بھی موجود، شرک پر کوئی دلیل موجود، اور مشرک کے پاس اپنے شرکیہ مذہب پر کوئی دلیل نہیں موجود، ما لیس لک بہ علم، اس حال میں کہ تیرے پاس اس کام کے کرنے پر جو شرکیہ کام ہے، کفریہ کام ہے، بدعیہ کام ہے، اس کے کرنے پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ دلیل بھی نہ ہو اور اوپر سے سینہ زوری بھی ہو کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اللہ فرماتے ہیں اب تیرے لیے یہ مرحلہ مشکل بن گیا، ادھر ماں ہے، باپ ہے، تجھے یہ کام کرنے کا حکم دیتی ہے، والد حکم دیتا ہے، ادھر اس کے پاس کوئی دلیل بھی موجود اس پر نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اب تجھے کیا کرنا ہوگا، فلا تطعہما، ان دونوں کا کہنا ماننے کی اجازت، ان مقام پہ آ کر ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کہے والد، والدہ بیٹا جا شرک کر کے آ، فلاں کفر کر کے آ، بابے کے نام کی نظر منت مان کر آ، اور فلاں دربار مزار پہ دیگ اتار کے آ، چادر چڑھا کے آ، اس کے نام پہ فلاں جانور دے کر کے آ، 11ویں شریف پیرانے پیر کے نام کی دے،
11 تاریخ آ گئی ہے، فلاں بدعت کر، فلاں بدعت کی محفل میں جا، فرمایا فلا تطعہما، ان امور میں ان کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں ہے، ان امور میں ان کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر والد ناسمجھی کی وجہ سے کہہ جاتا ہے، وصیت کرتا ہے اپنے طور پہ کہ میرے بعد کل تیجا چوتھا لازمی کرنا، تو یہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں، والد کی وصیت ہے۔ فلا تطعہما، اس وصیت کو پورا کرنے اور اس کہنے کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پہ ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر والدین کفر و شرک پر ہوں، کافر مشرک ہوں، اور شرکیہ کفریہ بدعات کے امور میں ان کا کہنا نہیں ماننا، تو کیا بالکل ان کو نظر انداز کر دیا جائے گا؟ ان کے ساتھ باقی صلہ رحمی، حسن سلوک، ان کی خدمت نہیں کی جائے گی؟ فرمایا نا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا وصاحبہما، ان کے ساتھ اس کے علاوہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ان کی خدمت، علاج معالجہ کی ضرورت ہے تو وہ، اس کے علاوہ دیگر اس کی خدمت، فی الدنیا، دنیا کے اعتبار سے اور دنیا کی زندگی میں، معروفاً، معروف دستور اور اچھے طریقے پر کرنا ضروری ہوگی۔ یہ نہیں کہ کفر و شرک پر ہیں تو پھر بالکل اولاد نظر انداز کر دے، نہ، ہر خدمت کرنی ضروری ہے، فرما برداری ضروری ہے، ان کا علاج معالجہ کی ضرورت ہے وہ کرنا ضروری ہے، سب حسن سلوک کرنا ہوگا، لیکن اللہ کے حکموں کے سامنے والدین کا کہنا اور حکم جو ہے اس کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بے شک ان کے ساتھ حسن سلوک کر، اور وہ ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوا، اگر کفر و شرک پر ہیں تو دین کے معاملہ میں ان کے راستے پر چلنے کی اجازت، ان کے نقش قدم کو نہیں اختیار کرنے کی اجازت، تو آخر کس کی راہ چلنا ہے، کس کے نقش قدم پر چلنا ہے، کس کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے، اس کا حکم دیا، واتبع، دین کے معاملہ میں اتباع کر، دین کے معاملہ میں اتباع کر، واتبع امر ہے، امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اتباع کرنا دین کے معاملہ میں واجب اور ضروری ہے، اختیاری معاملہ نہیں، واجب اور لازم ہے، اس لیے حکماً فرمایا واتبع، اتباع کر، دین کے معاملہ میں، ایمان اور عمل کے معاملہ میں، پیغمبر کے دین پہ عمل کرنے کے معاملہ میں اتباع کر، کس کی؟ سبیلا، راستے کی، سبیلا، راستے کی، کس کا راستہ؟ من اناب الیہ، من وہ جو اناب، انابت رکھتا ہے، ہر حال میں رجوع کرتا ہے، ہر حال میں متوجہ ہوتا ہے، الیہ، میں اللہ کی طرف، کس کی طرف؟ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ تمام مفسرین فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ، من اناب الیہ، منیب اللہ سے مراد اصحاب پیغمبر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اولین وہ اس کا مصداق ہیں کہ وہی منیب اللہ، ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ کرنے والے، ہر حال میں اسی کی پکار کرنے والے، ہر حال میں اس کے حکموں کے سامنے سر جھکانے والے، اس کے دین کی اتباع اور پیروی کرنے والے۔ فرمایا ماں باپ اگر کفر و شرک پر ہیں، دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کر، دین کے معاملہ میں فلا تطعہما، ان کا کہنا ماننے کی اجازت نہیں، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور معیار نہیں بنانا، تو دین کے معاملہ میں بنانا کس کو ہے؟ اپنے لیے آئیڈیل اور معیار۔ فرمایا سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے کو اختیار کرنا اور پیروی کرنا یہ ضروری ہے کہ جو من اناب الیہ، میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا،
توجہ کرنے والا ہو، مرادی معنی دین کے معاملہ میں صحابہ کی راہ کی اتباع کر، مراد اور مفہوم یہی ہے، صحابہ کی اتباع اور پیروی کر، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور معیار نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چل، تو یہ وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ صحابہ کے معیار حق ہونے پر قرآن کا واضح جملہ ہے کہ دین حق کے معاملہ میں آئیڈیل اور نمونہ واجب الاتباع وہ ہیں تو من اناب الیہ پیغمبر کے صحابہ ہیں، ثم پھر الیہ میں اللہ کی طرف، مرجعکم تم نے لوٹ کر آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ پس میں اللہ تمہیں جتلاؤں گا، بتلاؤں گا، یعنی اس کے مناسب جزا یا سزا دوں گا، بما بسبب اس کے کن تم کے تھے تم دنیا کی زندگی میں تعملون عمل کیا کرتے، ان کی جزا یا سزا میں اللہ کریم تمہیں دوں گا۔ ایک اور مقام دیکھیں گے 5واں پارہ سورۃ النساء، پانچواں پارہ اور سورۃ النساء، صفحہ 152 152۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ، مل گیا جی، وَمَن اور کون ہے، یشاقق مخالف، یشاقق مخالف اور دشمن کون ہے، الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کب اس نے مخالفت اور دشمنی کی، فرمایا من بعد اس کے بعد، ما تبینہ کہ کھل کر واضح ہو چکی، کھل کر ظاہر ہو چکی، لہو اس کے سامنے، الہدا ہدایت، ہدایت کھل کر واضح اور ظاہر ہو چکی، ہدایت کے اسباب سامنے آ گئے، لوگ دھڑا دھڑ ہدایت قبول کرنے لگے، قرآن بھی آیا ہدایت کا سرچشمہ بن کر، پیغمبر کی صداقت، معجزات، دیگر دلائل و براہین بھی واضح ہو گئے، ہدایت کھل کر ظاہر ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا کون ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور دشمن، میں اللہ تمہیں اس کا تعارف کرواؤں تاکہ تمہیں ڈھونڈنے میں، پہچاننے میں آسانی رہے، کہ جب ہدایت کھل چکی پھر بھی رسول پاک کی مخالفت اور دشمنی کرتا ہے، تو فرمایا وہ کون ہے، آگے وَيَتَّبِعْ یہ واو تفسیریہ ہے، اس کا معنی کریں گے یعنی، وہ مخالف اور رسول کا دشمن کون ہے، یعنی یتبع جو پیروی کرتا ہے، جو پیروی اتباع کرتا ہے کس چیز کی، غیر سبیل المؤمنین، غیر سوائے، غیر سوائے سبیل راہ کے، المؤمنین اہل ایمان کی، اہل ایمان کی راہ کے علاوہ، وَيَتَّبِعْ کسی اور راہ کی اتباع کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین۔ صحابہ المؤمنین سے مراد اولین صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ کامل ایمان والے صحابہ مراد ہیں، فرمایا صحابہ کی سبیل اور راہ کے علاوہ کسی اور کے راہ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے تو وہی ہے اللہ کے رسول کا مخالف اور دشمن۔ یہ اہم مقام ہے، اس کو غور سے سمجھو۔ بتلایا جا رہا ہے من یشاقق الرسول، رسول کا مخالف اور دشمن کون ہے، اور اس کی پہچان کیا بتلائی کہ رسول کا مخالف اور دشمن وہ ہے
جو صحابہ کی راہ چھوڑ کر غیر سبیل کسی اور راہ کی پیروی کرتا ہے اور راہ پر چلتا ہے، صحابہ کی اتباع نہیں کرتا، ان کی راہ کو اختیار نہیں کرتا، وہ فرمانا چاہیے تھا صحابہ کا دشمن ہے، ان کی راہ کو چھوڑا، ان کے سبیل اور راستے کو ترک کیا، ان کی اتباع اور پیروی سے منہ پھیر لیا، پر یوں نہیں فرمایا کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے، فرمایا یشاقق الرسول، وہ رسول کا دشمن ہے۔ یہ نقطہ کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اور صحابہ لازم ملزوم ہے، جو صحابہ کا وفادار ہوگا کبھی پیغمبر کا غدار نہیں ہو سکتا، اور جو صحابہ کا غدار ہوگا کبھی پیغمبر کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ صدق کے دل سے ایک کو ماننے والا دوسرے کو مانے گا، دوسرے کو ماننے والا پہلے کو مانے گا، دونوں میں سے کسی ایک کے متعلق بھی اگر اس کے نظریہ میں کھوٹ، خرابی اور اس کے اندر منافقت پیدا ہو گئی تو ایک سے بھی دشمنی پالنے والا کبھی بھی دوسرے سے دوستی اور محبت پیدا کر سکتا نہیں ہے۔ اور حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، حدیث میں بھی یہی مضمون ہے، من احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے تو ان سے محبت رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے صحابہ سے وہ محبت کرتا ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ صحابہ سے محبت ہی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے یار ہیں، آپ کے وفادار ہیں، آپ کے جان نثار ہیں، آپ کے شاگردان ہیں، آپ کے تربیت یافتگان ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چونکہ تربیت یافتہ ہیں تو پیارے پیغمبر کی جماعت سے محبت دراصل پیارے پیغمبر کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم، جو ان سے یعنی صحابہ سے بغض و عداوت رکھتا ہے، دشمنی اور نفرت رکھتا ہے، تو صحابہ سے دشمنی رکھنا فببغضی ابغضہم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کم بخت انسان کے سینے میں اللہ کے نبی کی بغض اور عداوت موجود ہے۔ اسی آیت کا مضمون ہے، فرمایا رسول کا مخالف اور دشمن وہ ہے کہ جو صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ، پیروی تو کرتا ہے، اتباع تو کرتا ہے، لیکن کس چیز کی؟ غیر سبیل المومنین، صحابہ کی راہ کے غیر کی کسی اور راہ کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، صحابہ کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، ان کو معیار اور آئیڈیل نہیں بناتا کہ ان کے نقش قدم پر چلتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے دو عذاب ہم نے مقرر کیے ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا نولی ہی، پس ہم اسے پھیرے ہی رکھتے ہیں، ہم اسے پھیرے ہی رکھتے ہیں، ما تولا، وہ جس راہ پہ پھرا ہے، صحابہ کی راہ چھوڑ کر جس راہ باطل اور گمراہی کی راہ پہ وہ چل نکلا، نولی ہی، ہم اس کو اسی راہ پہ پھیرے رکھتے ہیں، دوبارہ پلٹ کر ہدایت کی طرف آنے نہیں دیتے۔ نولی ہی ما تولا، شتر بے مہار کی طرح اس کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، جس طرف رخ کیا ہے بس اب ادھر ہی چلتا جا، اسے پیچھے حق کی طرف، دین کی طرف پلٹ کر آنے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، بڑے بڑے کفر کرنے والے راہ راست پہ آ جاتے ہیں، تاریخ کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے شرک کرنے والے، جرائم کرنے والے راہ راست پہ آ جاتے ہیں، لیکن جس سینے میں کسی صحابی کا بغض آ جائے، صحابہ کی نفرت آ جائے، صحابہ کے متعلق کینہ آ جائے دل میں، تو ایسے سینے حق سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ کسی کو رب چاہے ہدایت دے دے تو
قادر ہے، اس کی قدرت سے بعید نہیں، پر تاریخ اسلام کا جائزہ لیا جائے تو جو باقی کفر و شرک کرنے والے، بڑے بڑے جرائم کرنے والے دین اسلام قبول کرتے چلے گئے، اس کے مقابل صحابہ کے دشمنوں میں اگر تلاش کرو کہ کتنوں کو ہدایت نصیب ہوئی تو یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنتے، اس کا عشر عشیر بھی نہیں بنتے۔ گنے چنے تاریخ میں آپ کو چند افراد نظر آئیں گے کہ صحابہ کا بغض جس سینے میں آ جائے وہ سینہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ دنیا میں ایمان اور ہدایت سے محرومی، ضلالت اور گمراہی پہ ان کا رہنا، یہ دنیاوی عذاب ہے۔ کیوں جی ایمان والو، ایمان سے محروم ہو جانا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہدایت سے محروم ہونا یہ کوئی معمولی عذاب ہے؟ ایمان کوئی معمولی خزانہ، معمولی جوہر ہے؟ آپ کا مجھے نہیں پتا اور اندازہ، میں قرآن سامنے ہے، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، میں اپنے دل اور ضمیر کی بات یہ کہنے لگا ہوں۔ ایک فرضی مثال دے کر اگر کوئی پیشکش کرے کہ ایمان اور ہدایت کو چھوڑ دو، کفر و شرک کو اختیار کر لو اور دنیا و ما فیہا کے خزانے لے لو، ساری کائنات اور روئے زمین کی حکومت، عہدہ اور اقتدار، سلطنت اور بادشاہی لے لو، ایمان، ہدایت، اس سے دستبردار ہو جاؤ، رب کعبہ کی قسم یہ سودا کبھی بھی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ایمان وہ اللہ کا انعام ہے کہ جس کی قیمت کائنات کے خزانے ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ اس کا شان تو قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ دنیا میں خود ایمان والے مومن کو بھی نہیں معلوم، نہیں احساس کہ میرے سینے میں کتنا خزانہ موجود ہے۔ اس کا شان قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ جب ایمان کی بنیاد پر اللہ جنت اور نجات کے فیصلے کرے گا، تب پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اور رب کا انعام ہے۔ تو فرمایا یہ دنیاوی عذاب ہے ان پر، نولی ہی ما تولا، ہدایت سے محروم رہنا، اور آخرت میں ونسلی ہی جہنم، ونسلی ہی، اور ہم داخل کریں گے اسے جہنم میں، وساعت مسیرا، اور برا ہے وہ ٹھکانہ، وساعت مسیرا، برا ہے جہنم کا ٹھکانہ۔ معروف آیت ہے، سبقاً گزر چکی ہے، اس لیے نکالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میں اشارہ کروں گا، تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ آیت پڑی ہوئی ہے، وہ بھی صحابہ کے معیار حق ہونے پر دلیل ہے اور بڑی واضح دلیل ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین و انصار کی اتباع کرنے والے، مہاجرین، انصار، ان کے پیروکار اور تابع دار، تینوں کے لیے فرمایا رضی اللہ، میں اللہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جو میں رب نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی اور حقیقی کامیابی ہے۔ تو قرآن مقدس کی وہ تمام آیات جو صحابہ کی اتباع پر موجود ہیں، وہ سب آیات صحابہ کے معیار حق ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اور احادیث کا سلسلہ لمبا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 72 فرقے بنے، اور تفترق امتی علی 73 ملہ، آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی وہ ہوگی جنت میں جانے والی۔ صحابہ نے پوچھا من ہیا، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے؟ اس کی کوئی پہچان، کوئی علامت؟
آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والی، جنت میں جانے والی فقط وہ جماعت ہے جو ما انا علیہ، اس راستے پر چلے گی جس راستے پر میں اللہ کا نبی ہوں، و اصحابی، اور اس راستے کو اختیار کرے گی جس راستے پر میرے صحابہ موجود ہیں۔ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور طرز پر چلنے والے، منہج پر چلنے والے وہی نجات پائیں گے۔ صرف اپنا نہیں فرمایا، ساتھ صحابہ کو بھی شامل کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ جیسے میرا طریقہ اور اس پہ چلنا نجات کا راہ ہے، اسی طرح صحابہ کی اتباع اور پیروی کرنا، ان کو اپنے لیے معیار، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ بھی جنت کی راہ ہے۔ یہ بھی کون سی راہ ہے؟ جنت کی راہ ہے۔ ابو داود میں حدیث ہے مشہور، آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور اس سے پہلے جملے میں فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا دین اسلام مذہب کے نام پر اختلافا کثیرا، کثرت کے ساتھ اختلافات دیکھے گا، فرقے دیکھے گا، اور لوگوں کے درمیان جنگ و جدل پائے گا، دین اور مذہب کے نام پہ جھگڑے لڑائیاں ہوں گی، اختلاف کثیر ہوگا۔ لیکن فرمایا اس اختلافات سے بچنے کے لیے، ایمان اور عمل کی بقا کے لیے، اپنے دین کے تحفظ اور دفاع کے لیے چیزیں دو ہیں، علیکم بسنتی، میرا طریقہ بھی تم لازم اختیار کرو، وسنت الخلفاء، میرے خلفاء صحابہ کا طریقہ بھی تمہیں لازمی اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ گمراہی کے فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور مزے کی بات ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، ایک علیکم میں اپنی سنت کو بھی بند کیا، خلفاء کی سنت کو بھی بند کیا، بعد کی امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے کا مرتبہ بہت اونچا ہے خلفاء کی نسبت، لیکن عمل کرنے کے اعتبار سے تمہیں دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہوگا کہ دونوں تمہیں فتنوں سے، اختلافات سے بچائیں گے، دونوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاقْتَدُوا مِن بَعْدِ الَّذَيْنِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میری وفات کے بعد خصوصی طور پہ حضرت ابو بکر و عمر کی اقتداء اور اتباع پیروی کرنا رضی اللہ عنہما۔ تو یہ 20 احادیث ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو سنت اور دین قرار دیا۔ صحابہ بھی دین میں ہیں۔ آج قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ صحابہ کو دین سے الگ کر دیتے ہیں، دین کو صحابہ سے الگ کر لیتے ہیں، تب صحابہ کی اہمیت، عظمت ان کے دلوں سے گر جاتی ہے۔ لیکن یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے کہ صحابہ دین سے باہر نہیں، دین صحابہ سے الگ نہیں، صحابہ دین میں ہیں۔ صحابہ دین، الیوم اکملت لکم دینکم، کم میں صحابہ ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، نجات کی راہ میں صحابہ ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، پیغمبر کے بعد امت کے لیے سنت وہ صحابہ کے طریقے کا نام ہے۔ تو صحابہ دین میں ہیں، صحابہ کو دین سے نکال لیا تو پیچھے کچھ نہیں رہے گا۔ صحابہ دین میں ہے، یہ جملہ ذہن نشین کر لو، صحابہ دین سے باہر، اور صحابہ سے باہر کوئی دین بچتا اور رہتا ہی نہیں، صحابہ دین میں ہیں۔ تو یہ چند آیات اور احادیث کے اشارات جن میں یہ بات عیاں ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے سے بعد کی امت کے لیے بالخصوص معیار حق ہیں، ایمان میں بھی اور عمل میں بھی۔ کل کا سبق انتہائی اہم ہوگا۔